بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم منیر شکر۔ بات کرنا چاہتا ہوں اللہ پر الزام کی، اللہ پر بہتان باندھنا، اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ کوئی مسلمان تصور نہیں کر سکتا، کوئی ایسا نہیں کرتا، کوئی نہیں کہتا کہ میں اللہ پر الزام لگا رہا ہوں۔ کافروں نے البتہ الزام لگائے، جھوٹ باندھا۔ اللہ نے خود کہا کہ یہ جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ کہ جو کام اللہ نے کیا نہیں وہ کہنا اللہ نے کیا، جو بات اللہ نے کی نہیں کہنا اللہ نے کی، یہ ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ تو اب مجھے بتائیں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام اللہ نے کیا ہے یا میں نے کیا ہے؟ میں کہتا آ رہا ہوں کس طرح ڈفرینشیٹ کریں گے کہ اپنے کام میں کہ یہ ایک ٹانگ ٹھائی آپ اتنے مجبور ہیں، دوسری ٹانگ ایک ٹانگ ٹھائی اتنے آپ آزاد ہیں، دوسری ٹانگ نہیں ٹھاک سکتے، آپ اتنے مجبور محض ہیں۔ یہ ہے جی بندے کا معاملہ۔ آدھا یہ اتنا اللہ مداخلت کرتا ہے، اتنا تو کسی کام میں بتائیں کتنا اللہ نے کیا، کتنا آپ نے کیا، کس طرح ڈفرینشیٹ کریں گے؟ آپ نے جو کیا اس کو تو آپ کو جواب دینا پڑے گا، جو اللہ نے کیا اس کا تو اللہ کو نہیں جواب دینا پڑے گا۔ کون جواب لے گا؟ اللہ نے تو جواب لینا ہے، وہ کیا جواب دے گا، کیا لے گا؟ سوچا کبھی غور کیا؟ میشر ہونا ہے، جواب دینے ہیں، ہم نے اپنے کاموں کا ساتھ دینا ہے، اس نے پوچھا جانا ہے، ہم سے پوچھا جانا ہے۔ ثم لا تسألون یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں سوال پوچھوں گا میں تم سے ضرور۔ اور سورہ ہجر کی 92 اور 93 نمبر، اللہ کی قسم میں تم سے ضرور پوچھوں گا جو کچھ تم کرتے تھے، پوچھا جانا ہے۔ تو پھر میرے بھائیو اب بتائیں، جب ہم یہ کہیں کہ جو کام کوئی ہے اللہ نے کیا نہیں تو ہم کہہ دیں کہ یہ اللہ نے کیا ہے، یا اللہ نے کیا ہے ہم کہیں کہ اللہ نے کیا میں نے کیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہوگا۔ تو ساتھ ہم کہتے ہیں کہ جی میری نیت تو نہیں ہے، میرا ارادہ تو نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جب میرے اللہ پر ایمان اور عقیدے میں یہ بات شامل ہے، اللہ پر ایمان اور یہ میں خاص بات یہ کرنا چاہتا ہوں، ایمان اور عقیدے میں اللہ کے بارے میں میرا ایمان یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو پھر میرے ایمان اور عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ سب کچھ سارے کام اللہ کرتا ہے، تو پھر مجھے بتائے میرے بھائیوں، اب میرا عقیدہ اور ایمان میری نیت اور ارادے سے ہے یا نہیں ہے؟ یا بلا ارادہ اور نیت میں نے اللہ پر ایمان رکھا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے؟ بلا نیت اور بلا ارادہ میرا اللہ پر اگر ایمان، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ارادے کے ساتھ ہے نا، اقرار کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اب کوئی عبادت کے لائق اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور الہ نہیں ہے، اور یہ بھی میرا اللہ کے بارے میں عقیدہ ہی بن گیا نا کہ سارے کام وہ کرتا ہے، میرا ایمان بن گیا۔ تو یہ ارادے اور نیت کے ساتھ ہے یا نہیں؟ تو پھر اب مجھے بتائیں کہ جب آپ کہیں گے کہ سارے کام اللہ کرتا ہے اور سارے کام اللہ نہ کرتا ہوگا، تو پھر اللہ پر جو جھوٹ اور بہتان آیا یا نہیں آیا؟ اور ارادے اور نیت سے آیا یا نہیں آیا؟ ارادے اور نیت کے ساتھ آیا اللہ پر بہتان، الزام۔ یہ بات کتنی بڑی بات ہے، سوچتے ہیں کبھی غور کیا؟ اللہ نہیں کرتا بندے کے کام میں کوئی مداخلت، اللہ کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، قائم اسی کی وجہ سے ہے دنیا، میں بہت عرض کر چکا ہوں۔ لیکن یہ جو خصوصی بات، جو کرنے والے کام ہیں کرتے ہیں ہم، جو انسان کام کرتا ہے یہ اپنی مرضی سے، اپنی آزادی سے، اپنی عقل سے کرتا ہے، اس میں اللہ مداخلت نہیں کرتا۔ اللہ کو دل میں نہیں ڈالتا کہ تو جا یہ کام کر، اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا وہ ہو گیا۔ یہ بات ایسے محاورت ہم کہہ لیں تو کہہ لیں، حقیقت میں بالکل غلط ہے، اور بہت دور رس نتائج، خطرناک خوفناک نتائج، کیونکہ دلوں میں بات ڈالتا اللہ انبیاء کرام کے ہے۔ یہ بڑا ظلم ہے۔ ہم کوئی نبی نہیں کہتا اپنے آپ کو، نبی کی جو خصوصیات ہیں وہ ہم اپنے آپ میں شامل کر لیتے ہیں۔ ایک چیز ہے اس کی آگے خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے، انبیاء کرام ہیں ان کی خصوصیات ایک الگ سے خصوصیات ہیں، اس گروہ کی، اس جماعت کی، انبیاء کرام کی۔ اللہ وحی بھیجتا ہے، اللہ ان سے ہم کلام ہوتا ہے، فرشتے کے ذریعے ہوتا ہے، کتاب دی ہے ان کو، ٹھیک ہے، اللہ ان کی رہنمائی کرتا ہے، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، پیدائش سے لے کر فوت ہونے تک اللہ کے زیر نگرانی ہوتے ہیں وہ۔ یہ ان کی خصوصیات ہے، مگر ان خصوصیات کو کوئی خصوصیت ہم لے لیتے ہیں،
اس کا بندہ یہ جب پہنچا ہوا بندہ ہے، اس کا اللہ کے ساتھ بڑا رابطہ ہے، اللہ اس کی مان لیتا ہے، کہتے ہیں نا ہے نا اسی طرح کے معاملات میں۔ تو میرے بھائیوں، یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ بندے کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ بندے سے پوچھا جانا ہے کاموں کے بارے میں، اور اس کا حساب کتاب ہونا ہے۔ ہمارا ایمان بالآخرت ہے، ایمان بالآخرت یہی ہے کہ ہم نے جواب دینا ہے، آخرت آنی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، وہاں ہم سے پوچھا جانا ہے۔ میرے بھائیو، جب اللہ نے مداخلت کر دی میرے کام میں، مجھ سے کام کو کروا لیا، تو پھر وہ پوچھا جانا ظلم ہوگا۔ میرے سے کیوں پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کیوں کیا؟ ایک طرف سے مجھ سے کروا لیا کام، میرے دل میں کچھ ڈال کر دوسری طرف سے مجھے کہا تو نے کیوں کیا؟ یہی تو الزام ہے اللہ پر، یہی تو بہتان ہے اللہ پر۔ تو میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں، پھر ہم یہ کہہ کر نکل نہیں جا سکتے، مرضی ہے اپنی، جو مرضی کر لیں، جو چاہے ہمارا حسن کرشمہ ساز کرے، نیت اور ارادے کے ساتھ ہم بہتان لگاتے ہیں، نیت اور ارادے کے ساتھ اللہ پر الزام لگاتے ہیں، کیونکہ نیت اور ارادے کے ساتھ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اللہ پر، اور وہ اس عقیدے اور ایمان میں یہ بات شامل ہے ہمارے کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے نا ایسی بات؟ تو پھر مجھے بتا دیں کہ پھر وہ الزام جو بہتان جو ہے وہ ارادے اور نیت کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو یہ بات سوچنے والی ہے۔ تو یہ اور مزید سوچیں کہ ایمان اللہ پر، ایمان اگر یہ ایسا ہو گیا تو آگے ایمان کا کیا بنے گا؟ اور ایمان ہی اگر خراب ہو گیا، نہ رہا، تو پھر اعمال کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ نکلے گا ایمان کی وجہ سے ہی ہے نا ہمارے اعمال کا۔ کافروں کے لیے تو کوئی میزان نہیں لگنی، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی اشر نہیں، ڈائریکٹ ہی جہنم میں جو بھی اس کا نظام ہوگا کرے گا۔ ہمیں ایمان رکھنا چاہیے بس، کہ وہاں کیسا ہوگا پوچھا جانا ہے، ایمان رکھیں آپ اس بات پر، کیسے پوچھا جانا ہے یہ نہیں پتہ ہمیں۔ تو یہ میں بات کرنا چاہتا تھا، اس پر آپ غور کریں اللہ کے کرنے پر، اور یہاں سے یہ پتلی گلی سے نہ نکلیں، یہاں سے سلپ نہ ہوں یہ کہہ کر کہ جناب یہ میری نیت تو نہیں ہے اللہ پر الزام لگانے، میں یہ تو نہیں کہتا اللہ جھوٹ بولتا ہے، میں اللہ پر بہتان تو نہیں لگا رہا، یہ تو لگا رہے ہیں، دوسری طرف لگا رہے ہیں، ایمان اور ارادے اور نیت کے ساتھ لگا رہے ہیں آپ۔ تو میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، اگر ہم یہ بات سمجھ جائیں تو ذرا غور کریں اس چیز پر، کہ اللہ کے کرنے پر غور کریں، اللہ کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ بندہ آزاد ہے، بندہ خود مختار ہے، اسی لیے اس کا حساب کتاب ہے۔ بس یہ بات آپ پلے باندھیں اور اپنے ایمان کو درست رکھیں۔ یہ جو گلی گلی پھرتے ایمان درست کرواتے پھرتے ہیں، یہ آپ کا ایمان برباد کرتے پھرتے ہیں، یہ آپ کو یہی سبق دیتے ہیں، سبھی کو چلا کرتا ہے، یہ بہت بڑی سازش ہے ایک سوری، یہ بہت بڑی سازش ہے، یہ نکالی گئی کہاں سے؟ جو مہارت اور غربت ہے یہ امور تکوینی میں سے ہے، یہ تم اگر غریب ہو تو یہ اللہ نے ایسا کیا ہے، تو اللہ سب کچھ کرتا ہے، تم غریب ہو تو اللہ نے کر دیا، لہٰذا تم ان اصل جو مجرم ہیں ان کی طرف تمہارا ذہن نہ جائے، تم اس طرف نہ جاؤ، ان کا گریبان نہ پکڑو، بس سب کچھ ڈال دو، اللہ ہی کرتا ہے سب کچھ، تو بس بات نکل جائے گی۔ پھر اللہ کو راضی کرنے کے طریقے بھی وہ بتا دیتے ہیں، لگے رہیں پھر نوافل حاجات پڑھیں اور تسبیحات کریں، اور کس طرح اللہ کو راضی کر لیں، شاید وہ خوش ہو جائے، شاید وہ راضی ہو جائے، شاید وہ کوئی کام معجزے کا منتظر ہیں، فلاں بندے کے ساتھ ایسا ہوا، اچانک ہی اس کے ساتھ یہ ہوا، مالدار ہو گیا، اچانک ہی یہ ہوا، وہ حج پہ چلا گیا، ایک ٹکا بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ کتنے ایسے بندے ہوتے ہیں، ایسی کتنی کہانیاں ہیں، ہم کوئی اس طرح کے منتظر ہیں اللہ کی طرف سے کہ شاید ایسا کچھ ہو جائے، اسی منتظری میں ہی دیکھیں ہم کس طرح بربادیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں گر گئے اور گرتے جا رہے ہیں۔ بس یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ ہمارے ایمان، اپنے ایمان کو درست کر لیں۔ ایمان میں ہم نے شامل کیا ہے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، اللہ کے کرنے کو سمجھیں، اللہ کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے، کرنا اس نے کیسے طے کیا ہوا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسے سمجھ رہے ہیں یہ غلط سمجھ رہے ہیں، یہ نقصان دہ ہے، یہ تباہی اور بربادی ہے ہماری۔ جب ہم جس ذمہ داری سے ہم مفرور ہو رہے ہیں، ہم اپنے پر ذمہ داری لیتے ہی نہیں، اللہ نے ایسا کر دیا، نہیں اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کو ڈھونڈے، اپنی خامی کمزوری ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا، وہ کام پوری طرح نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، علم حاصل کریں، اس کے بارے میں زیادہ جانیں، پھر جا کے آپ کو پتہ چلے گا اس کام کا۔ آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی۔